مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ صفحے درست کر لیں، بیچ میں اگر جگہ خالی ہے مل جل کر بیٹھے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، مجمع زیادہ آتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو گئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں ابھی بھی بیچ میں جگہ خالی نظر آ رہی ہے مجھے۔ آپ لوگوں سے بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ پہلے صفوں کو درست کر لے، اور حی علی الصلاۃ والے حصے کو بھی پہلے پورا کر دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے، اور آج رحمت والے عشرے کا سیکنڈ لاسٹ دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ معمول کے خلاف عمل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو کبھی بھی آمین نہیں کہتے، لیکن ایک دفعہ کیا، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا آمین، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا آمین، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا آمین۔ صحابہ سمجھ نہیں پائے، لیکن خاموش بھی بیٹھنے والے نہیں تھے۔ دین کے معاملے میں سوال کرنے والے، آگے بڑھنے والے، محنت کرنے والے، قربانی دینے والے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ آج نئی بات پیش آئی، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے ایک بد دعا فرمائی، تین فرمائی، اس میں سے ایک آج رمضان المبارک کے عنوان پر، کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور اپنے لیے جنت پکی نہ کروا لے۔ دوسرے الفاظ میں رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے۔ میں نے کہا آمین۔ فرشتوں کے سردار کی بد دعا اور نبیوں کے سردار کی اس بد دعا پہ آمین، اس کی سنگینی کا عالم دیکھے۔ جو بندہ رمضان المبارک غفلت سے گزارتا ہے، جیسے غیر رمضان میں 11 مہینے اس کے لیے تھے، رمضان آیا پھر بھی اس کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ اس کے لیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے،
اپنے آپ کو تھکانے کا مہینہ ہے رمضان المبارک، اللہ کے لیے روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے تراویح کے پڑھنے کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ ہم نے آج اس کی شکل بدل کے رکھ دی، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے رسمیت، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے رسمیت۔ حقیقت والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، رمضان المبارک کا جب آخر کا دن آتا ہے تو یہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اس کے ماں نے اس کو جنا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان، رمض یرمز رمضان، عربی کے اندر اس کے معنی جلا دینا۔ ہر دن انسان کے گناہ جلتے ہیں، جب 30واں دن آتا ہے اور لیلۃ الجائزہ آتا ہے تو اس وقت میں انسان کے سارے گناہ جل کے خاک ہو چکے ہوتے ہیں، رمضان کی برکت ہے۔ لیکن میں اپنے چھوٹے سے تجربے میں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، بہت سارے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ رمضان کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں خاص کچھ فرق نہیں پڑا، وہی اپنی بے روی کی زندگی، وہی غفلت والی زندگی ابھی بھی جی جا رہی ہے۔ اس سال 2026 کے رمضان سے پہلے جتنے بھی رمضان آئے، اگر آپ میرے بات کو جو ہے مان لے کہ اب سے پہلے جتنے بھی رمضان آئے تھے، مجمع ابتدائی عشرے میں نیچے اوپر تک بھر جاتا تھا، تمام مسجدوں کا یہی حال۔ ایک عشرہ ختم ہونے کے بعد پبلک آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتی تھی، لیکن یہ 2026 کا رمضان ایسا نظر آ رہا ہے 5-6 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مجمع آدھا خالی ہو گیا۔ تراویح میں، اسی طرح دیگر نمازوں میں، اور ہر سال جو رمضان کی جو لہر چہروں پہ نظر آتی تھی، جو جوش، جو ولولہ جو نظر آتا تھا، اس سال رمضان المبارک کے اندر نوجوانوں کے خاص طور پر چہروں پہ وہ خوشی نظر نہیں آ رہی۔ یہ جائزہ آپ لوگوں کا بھی ہوگا، اور اتنی تیزی کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کل چاند نظر آیا تھا اور آج 9واں روزہ پورا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ انتہائی درجے کا تعلق ہمارے نوجوانوں کا، سوشل میڈیا کی زندگی کے ساتھ انتہائی درجے کا تعلق، اتنا کنیکٹ ہے اس دنیا سے کہ جو اصل دنیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ صبح سے لے کر شام تک گھنٹوں موبائلوں میں گزارے جا رہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ، انٹرنیٹ استعمال کرنے میں اتنے گھنٹوں گزارے جا رہے ہیں کہ جو ریئل لائف ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اس زندگی سے ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان آ گیا، ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو وہی دیکھنا ہے جو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمیں تو وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہیں، دل دماغ وہی۔ اور اس کی محرومی، اس کی نحوست اتنی خطرناک ہے کہ انسان عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان عبادت سے کیا ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے۔ ہم مسجد میں نہیں آ رہے ایسا نہیں، ہم کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ اللہ کے لیے رمضان المبارک کے حد تک سوشل میڈیا کا استعمال ختم کر دے، میں تو کہوں گا کم نہیں، ختم کر دے رمضان کی حد تک۔ مر نہیں جائیں گے ہم اس کے بغیر، اگر مر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں واٹس ایپ چلائیں گے؟ بولو، انٹرنیٹ قبر میں چلائیں گے؟ کہ مرنے سے پہلے حضرت وصیت کر کے گئے کہ جس جگہ مجھے دفنایا جائے گا وہاں پر ایک وائی فائی لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ وائی فائی لگاؤ، تاکہ مجھے وہاں بوریت نہ ہو اور میرا وقت اچھی طرح سے کٹے۔ وہاں اگر آپ کو وائی فائی چاہیے نا تو اس کے لیے
اس کا بیلنس اس زندگی میں بھرنا ہے. سورہ ملک کی تلاوت ہے، سورہ سجدہ کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صبح شام کے ذکر و اذکار کی معمولات کی پابندی ہے، یہ وہاں کا بیلنس ہے. ایک مہینہ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھے. موبائل کا ایجاد ہوا تھا ضروریات کے پورا کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کا وقت بچ جائے. موبائل کیوں ایجاد ہوا تھا؟ تاکہ لوگوں کا کیا ہو جائے؟ وقت بچ جائے. لیکن بات یہاں الٹی ہو گئی کہ یہاں لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبصورتی، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. غیر ضروری چیز، گناہ کی چیز نہیں بتا رہا ہوں. ترکہ ما لا یعنی. دعوت کے صفات میں جو 6 صفات ہیں نا، 7 صفات ہے اصل میں، اور 7ویں صفت یہی ہے کہ لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لا یعنی چیزوں سے جہاں ضرورت نہیں ہے، بس بیٹھے حضرت 2 بج رہے 3 بج رہے، رمضان کا قیمتی لمحہ چل رہا ہے، رمضان کی راتیں چل رہی ہیں، مغفرت والی راتیں چل رہی ہے، رحمت والی راتیں چل رہی ہے، اور حضرت انسٹاگرام پہ لگے ہوئے سحری تک. کہاں تک؟ سحری تک. ہے نا افسوس والی بات. اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے کہا آمین. ہلاک ہو جائے. ہلاک کا مطلب اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے ایسا بندہ کہ رمضان آئے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا لے. کیسے کریں گے مغفرت؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گناہ سے. رمضان میں بھی بد نظری سے نہیں بچ رہے، رمضان المبارک کے اندر بھی سوشل میڈیا سے نہیں بچ رہے، گندی گندی چیزیں دیکھنے سے نہیں بچ رہے، سیریل دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے نہیں بچ رہے، تو اللہ سے ہم کیسی مغفرت کروا سکتے؟ ہے نا افسوس والی بات. اور اکثریت والا طبقہ، میں ہر سال، میں نے تراویح کے بعد شاید پرسوں کے دن ہی کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہر سال میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتا ہوں، لیکن اس سال وہ نظارہ، وہ خوبصورت منظر نظر نہیں آ رہا ہے. وہ خوبصورت منظر نظر کم ہے ایسے نہیں کہ نہیں ہے، ورنہ قیامت آ جائیں گی. چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ چلا رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اکثریت کا حال یہ ہے، اڑ گیا ہے دل، دین سے بیزاری کا ماحول چل رہا ہے. اس سے دین سے بیزاری کا. قرآن کے پڑھنے میں آدھا گھنٹہ دل نہیں لگتا، لیکن موبائل کے اندر گھنٹوں دل لگ جا رہا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جوڑ دیا ہے. تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام، انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں سے، غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک کہ اس کو 4 سوالوں کے جواب دینا نہ پڑے. جواب دے گا تب جا کے اس کے قدم ہلے گے. پہلا ہی سوال تھا فی عمرہ فیما افنا. تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں اس کو خرچ کی؟ ایک ایک منٹ اللہ کی امانت ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی امانت ہے. یوں ہی ضائع کر رہے اس کو، یوں ہی بیٹھے حضرت ایسی ذکر نہیں، زبان نہیں ہلا رہی، قرآن نہیں پڑھ رہا تو ذکر تو کر. گناہ مل رہا ہے، اس میں پیسے لگ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، بخاری شریف کی بولو آخری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے، کہ اس کے پڑھنے میں بہت وقت لگتا نہیں ہے، بہت دماغ خرچ نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، زیادہ کیا تکلیف ہی نہیں ہوتی ہے. ثقیلتان فی المیزان. لیکن وہ 2 کلمے جب کل قیامت کے دن میزان اور ترازو میں جب تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے ہیں؟ بولو ایک ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا پیارے جملے اللہ کے رسول کے،
کیا پیارے جملے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پہ بہت ہلکے پھلکے ہیں، ترازو میں بہت زیادہ بھاری، سبحان اللہ بحمدہ۔ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو یار، گزر رہا ہے رمضان، رحمت والا عشرہ گزر رہا ہے، نہیں معلوم ہے آئندہ سال کا رمضان ملے یا نہ ملے۔ ایک تو سوشل میڈیا کے ساتھ ہمارا اتنا کنیکٹ، اور دوسرا کھانے پینے میں اتنے مگن ہو گئے کہ رمضان کے مہینے کو عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ رمضان کے مہینے کو کھانے اور پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ عورتیں ظہر کی نماز سے کچن میں لگی ہوئی ہوتی ہے افطاری کے بنانے میں، کھانے والے دو، مختصر سا لگتا ہے کھانا، لیکن لگ رہے اس کو پکانے کے لیے کب سے قیمتی لمحات رمضان المبارک کے کچن کے نظر ہو رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ عورتوں کو بھی حق ہے نا عبادت کرنے کا، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان ساری چیزوں سے آزاد کروائے۔ سلم ایریا کے اندر جو ہے جہاں بہت سارے مکانات ہوتے اپنے والوں کے، تو عصر کے بعد سے جو ہے نا ایک الگ قسم کا نظارہ نظر آتا ہے۔ ایک فرشتہ ایک گھر سے نکلا پلیٹ لے کے، ایک فرشتہ دوسرے گھر سے نکلا پلیٹ لے کے، جھاکا ہوا رہتا ہے اس میں، یہ ادھر جا رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، ادھر کا پارسل ادھر ہو رہا ہے، ادھر کا کوریئر ادھر، ادھر کا پارسل ادھر، یہ سلسلہ چلتا ہے اذان ہونے تک۔ کب تک؟ دینے والے بھی پریشان اور لینے والے بھی پریشان، باقاعدہ زبان سے کہتے ہیں کیا کریں، ہم کو تو لگتا نہیں افطاری، لیکن سامنے والی کی پلیٹ آتی ہے نا دینا پڑتا ہے۔ ابھی ایسے جی پہ لاکھے سامنے والے کا جب آپ افطار کرو گے تو کیا آپ کو سکون ملے گا؟ بولو، چپاتیاں بیل رہی ہے، سموسے بنا رہی ہے، اور دل کے اندر کیا کھانا تو نہیں تھا لیکن اب کیا کریں گے، مجھے روزہ بھی ہے نہیں۔ بعض لوگوں کو گھر میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، لیکن بنا رہے کس وجہ سے؟ یہ سلسلہ پیار محبت کے ساتھ ختم کر دو۔ رمضان یہ بھوکا رہنے کا مہینہ ہے بھائی۔ چند کھجوروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمایا کرتے تھے، 2 کھجور بعض روایت میں آتا ہے، 3 کھجور بعض روایت میں آتا ہے۔ اکثر و بیشتر روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھجور پہ ہوتے تھے، وہ بھی چند 2-3 بات سمجھ لیں۔ اور افطار بھی، رمضان کا مقصد ہی یہی ہے نا کہ ہماری اپنی نفس کی اصلاح ہو جائے، ہمارے اپنے نفس کی کیا ہو جائے، یا ظہر سے مال بھی خرچ اور سب سے زیادہ قیمتی ٹائم بھی خرچ ہو رہا ہے۔ پیار محبت کے ساتھ ختم کرے بھائی، ختم کرے اللہ کے واسطے اسے۔ وقت بچے گا، قرآن کے 5 پارے ہوں گے، 6 پارے آپ کی تلاوت ہوگی اللہ کے سامنے۔ یہ مقبولیت اور قبولیت کا جو ٹائمنگ ہے وہ افطار سے پہلے کا ہے، اور عین اس وقت کے اندر عورتیں کچن کے اندر مشغول ہوتی ہیں اور افطار کے ادھر ادھر پارسل کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب کا ذہن کھانے پینے کے آئٹم پر لگا ہوا ہے، اور جو جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان کو بھیجا ہے وہ مقصد فوت ہو گیا۔ وہ مقصد کیا ہو گیا؟ ہوا نا، بعض عورتوں کی افطاری کچن میں ہوتی ہے، کام کرتے کرتے کھجورے خالی اذان کی آواز سن لے ہو گئی افطاری۔ اتنا سب بنایا وہ کہاں، کس کے لیے بنایا بھائی؟ وہ دوسروں کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا؟ دوسروں کے لیے تھا۔ مختصر کر دو اللہ کے لیے، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ عصر کے بعد کچن بند، پھر ٹھنڈا کھائیں گے کہ ہم عصر میں بنا کے فارغ ہو جائیں گے تو مغرب تک کیا ہو جائیں گا؟ بھائی مختصر بناؤ، فروٹس میں افطاری کرو، یا جو ضروری ہے اتنے ہی آئٹم بناؤ، یا کھانا کھا لو سیدھا، اور جتنا آخر کا جو آدھا پونا گھنٹہ بچتا ہے گھر والوں کے لیے طے کرو کہ سب مل کے اللہ کے سامنے دعائیں مانگیں گے، ذکر کریں گے، تھک گئے پھر دعائیں مانگیں گے، تھک گئے پھر ذکر کریں گے، پھر دعائیں مانگیں گے۔ یہ مغرب کی اذان ہونے تک یہ عمل اپنے گھروں میں جاری رہنا چاہیے۔ پھر دیکھو نا اس گھر پہ اللہ کی کیسی رحمتیں برستی ہے، اللہ کی برکتیں کیسی برستی ہے۔ رمضان ہو رہا ہے پھر بھی دل زندہ نہیں ہو رہا، رمضان چل رہا ہے، روزے رکھ رہے لیکن پھر بھی، اس لیے کہ دن بھر روزے کا جو مقصد ہے افطار پہ آ کے وہ ختم ہو جا رہا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح، نفس جتنا پتلا ہو جاتا ہے نا دن بھر میں روزہ رکھ کے، وہ افطار میں اس سے 10 گنا زیادہ موٹا ہوتا ہوگا۔ ہمارے استاد قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے مسلمانوں کے کھانے پینے کا ٹائم ٹیبل صرف بدلتا ہے، ہم زیادہ کچھ کرتے نہیں ہے۔ ناشتے کا ٹائمنگ ہے تو 2 گھنٹے ذرا پہلے لے لیے، سحری میں کھا لیے،
دوپہر کا جو ٹائم تھا اس کو 2-4 گھنٹے پیچھے آگے ڈھکل دیے، افطار میں کھا لیے، اور رات کا جو ٹائمنگ تھا وہ کیا ہو گیا؟ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد کھا لیے۔ کھانا تو وہی ہے 3، لیکن رمضان المبارک کے اندر 4تھی دفعہ افطار تو بھائی مختصر جیسے تیسے کھا کے مغرب کے نماز کو شامل ہو گئے، اس کے بعد کہا کہ وہ کیا تھا؟ وہ اسٹارٹر تھا، ابھی تو مین باقی ہے بھائی، اس کو بچا کے رکھ، مغرب کے بعد اس کو شروع کریں گے۔ یہ 4تھا آئٹم رمضان میں داخل کر دیا۔ کیوں؟ پر رمضان چلا گیا تو پھر یہ کہاں سے ملے گا؟ رمضان آیا اس کے لیے، بولو رمضان آیا اس کے لیے۔ بعض گھرانوں کے اندر کیا کہیں، آپ بھی اس کے شاہد اور گواہ ہوں گے کہ بعض گھرانوں کے اندر رمضان کے مہینوں پہلوں سے سحری اور افطاری کے آئٹم کا اسٹور بنا کے رکھتے ہیں، فریج پناہ مانگتا ہے 2 وقتوں میں، ایک تو رمضان المبارک کے مہینے میں اور دوسرا تب دیکھو، یعنی یہ معمول سب جگہ چلتا ہے۔ یہ معمول کیا ہے؟ سب جگہ چلتا ہے۔ بقرعید کے عنوان پر وہ پناہ مانگتا ہے۔ جب فریج پناہ مانگتا ہے تو ہماری روح بھی تو پناہ مانگتی ہوگی۔ اللہ کے واسطے اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرے، بہت قیمتی لمحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے، مقصد سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جو ملا افطاری کر لیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظام کر لے ٹھیک ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، مقصد یہ قرآن کی تلاوت کرنا، مقصد یہ ہے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے کو سنا کے اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے اپنی مغفرت کروانا ہے، یہ اصل مقصد ہے۔ گھر والی سے پوچھے آج تیرے کتنے پارے ہو گئے، آج کیا بنائی؟ نہیں، آج تیرے کتنے پارے ہو گئے؟ 2 پارے۔ کیوں؟ کہاں وقت لگایا؟ آج قرآن کی تلاوت گھر میں ہونی چاہیے، مرد بھی بیٹھے، عورت بھی بیٹھے، بچے ماں باپ کو دیکھ کر خود بیٹھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ 1 نمبر یہ عبادت کا مہینہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو آئٹم آج بنتے ہیں وہ آئٹم رمضان کے بعد نہیں بنیں گے۔ بولو چیز رمضان کے بعد نہیں ملتی، یہ میدا ہے، یہ پاؤ ہے، یہ گوشت ہے، یہ چکن ہے، یہ رمضان کے بعد ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ تو بعد میں کھاؤ یار، لیکن جب رمضان کے جو قیمتی لمحات ہیں وہ رمضان کے بعد نہیں ملیں گے۔ نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، 1 نیکی کرو گے 700 نیکی کا ثواب، یہ آپ کو رمضان کے بعد یہ آفر نہیں ملے گا۔ سموسے رمضان کے بعد کھائیں گے، کلنگڑ رمضان کے بعد کھائیں گے، شربت روزہ رمضان کے بعد پیئیں گے آپ، لیکن یہ والی جو آفر ہے یہ آپ کو رمضان کے بعد نہیں ملے گی۔ اللہ کے واسطے اس کو دل پہ لے لو۔ تیسرے نمبر پر یہ رمضان المبارک خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے اڑوس پڑوس پڑوسیوں پر، اور اسی طرح اس امت کے یتیموں، مسکینوں اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے راستے میں لٹانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا معمول بناتے ہیں، حالانکہ شریعت میں رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ زکوٰۃ کے نکالنے کا حکم جو ہے نا سال کے گزرنے کے بعد ہے، اور سال چاہے آپ کا رجب میں گزرے، چاہے شعبان میں گزرے، چاہے رمضان میں گزرے یا شوال میں گزرے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سال بعض لوگوں کا محرم میں پورا ہوتا ہے، اب اس کو محرم میں زکوٰۃ دینا ہے، لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا رمضان میں سال پورا ہوتا ہے تو وہ رمضان میں اپنے معاملات کے مطابق رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور رمضان زکوٰۃ کے نکالنے میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، شمسی سال کا نہیں، انگریزی کیلنڈر کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ اردو کیلنڈر کا اعتبار ہوگا۔ اور بیٹھ کے یہ سیریس اسلام کی بنیادی احکامات میں سے ہے زکوٰۃ، جس طرح سے عقائد، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، اسی طرح نماز یہ بنیادی عقائد میں سے ہے، بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رمضان المبارک کے مہینے، چوتھے نمبر پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5ویں نمبر پر یہ زکوٰۃ، یہ پلر ہے اسلام کے، بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کو یوں ہی نہیں ٹھیک ہے بنتی ہوں گی جتنی بنتی نکال دیں گے، جب دل میں آیا جب نکالیں گے، اور جس کو دل میں آیا اس کو دے دیں گے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے جتنا نکالنے کو کہا ہے اتنا نکالنا ہے، کم سے کم، اس سے نیچے تم کو 1 روپیہ دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوں گی، اس سے زیادہ آپ اختیار ہے، جتنا چاہے اتنا آپ دے سکتے ہیں۔ تو کم سے کم زکوٰۃ کی رقم یہ شریعت نے طے کی ہے، کب نکالنا ہے یہ شریعت نے طے کی ہے، کس کو دینا ہے یہ بھی شریعت نے طے کی ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کر دے دے۔
زکوٰۃ کے مصرف یہ شریعت کی طرف سے طے شدہ ہے. کس پر زکوٰۃ فرض ہے یہ بھی شریعت نے طے. ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے، ہمیں صرف جاننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول نے جو ہم کو اللہ سے لے کر دیا ہے اس کو لے لینا ہے، اور جس کام سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اس کام سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ روک دینا ہے. یہ اصل دین ہے. اس کا نام مسلمانی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ مسلمانی. تو بہت سارے لوگوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا. زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے، اتنا یاد رکھے. ایک تو جو صدقات ہوتے ہیں نا، صدقات 3-4 قسم کے ہیں. ایک صدقہ نافلہ ہیں، ایک صدقہ فطر ہے، ایک زکوٰۃ ہیں، یہ جو واجب اور فرض ہیں، اور اسی طرح ایک فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں بغیر صدقے کی نیت سے جو اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ دیتے ہیں. مال خرچ کرنے کی یہ 4 طریقے. صدقہ نافلہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کبھی بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور کتنا بھی دے سکتے ہیں. کم سے کم 10 روپے بھی دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ بھی دے سکتے ہیں. صدقہ نافلہ میں اس کی کوئی قید نہیں. صدقہ فطر آپ کبھی بھی نہیں دے سکتے. عید کی نماز سے پہلے آپ کو دینا ہے. صبح صادق سے پہلے وہ واجب ہو جاتا ہے عید کے دن، تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور کتنا دینا ہے وہ شریعت نے طے کیا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو لیا جائے گا. آئندہ جمعہ سے آئندہ جمعہ کو 5 جمعہ مل رہے الحمدللہ میں. تو صدقہ فطر بھی طے شدہ ہے. زکوٰۃ یہ صدقہ نافلہ کی طرح نہیں کہ جتنا چاہے اتنا اور جس کو چاہے اس کو نہ. جس کے پاس 4 قسم کے اگر نصاب بنتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر 1 جس کے پاس سونا ہے، نمبر 2 جس کے پاس چاندی ہے، نمبر 3 جس کے پاس تجارت کا مال ہے، نمبر 4 جس کے پاس کیش رقم ہے. کتنی؟ اس کی کوانٹٹی الگ. یہ 4 چیزیں. سونا ہے 7.5 گولڈ 7.5 تولہ، اور سلور چاندی 52.5 تولہ چاندی. اسی طرح تجارت کا مال اگر اتنا ہے، کسی کے پاس کپڑے کی تجارت ہے، کسی کے پاس چپل کی تجارت ہے، کسی کے پاس پرفیوم کی تجارت ہے، بہت سارے اپنے اپنے اعتبار سے مالی تجارت کو سامنے رکھیں. اگر اتنا بنتا ہے کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو اس مال پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. اس لیے کہ اس کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کو مال نامی کہا جاتا ہے شریعت میں. بڑھنے والا مال. کون سا مال؟ بڑھنے والا مال. تو ایک گولڈ 7.5 تولہ، سلور 52.5 تولہ، تجارت کا مال، بزنس والا مال اگر اتنا ہے کہ 52.5 تولہ سلور خرید سکتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ. چوتھے نمبر پر کسی کے پاس سونا نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے، سلور نہیں ہے، اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے، لیکن حضرت نے گڈیاں بنا کے رکھی ہوئی ہے تجوری میں، یا اسی طرح بینک میں بیلنس اتنا جمع کر کے رکھا ہوا ہے کیش کہ جس سے ہم 52.5 تولہ سلور خرید سکتے ہیں، چاندی خرید سکتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ آئیں گی. اس پر بھی کیا آئیں گی؟ اور یہ بندہ یہ 4 چیزوں کا جب مالک بنا ہے. بعض لوگوں کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوتا ہے، 1 تولہ 2 تولہ سونا ہوتا ہے، یا کچھ چاندی ہوتی ہے. تو ایسا بندہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس کی زکوٰۃ بننے کے لیے شکل یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس 2 تولہ سونا ہے اور تھوڑی بہت چاندی ہے، مان لو 1-2 تولہ چاندی ہے، یہ 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی اگر دونوں کو ملائے مارکیٹ میں اگر بیچے تو 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. 3 لاکھ روپے میں 52.5 تولہ سلور ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے؟ آپ تحقیق کر لیں. اگر خرید سکتے ہیں تو آپ پر بھی زکوٰۃ ہے. آپ پر بھی کیا ہے؟ اور سلور ہو یا گولڈ ہو، آج جس وقت خریدا ہے، بعض لوگوں نے 1990 میں خرید کے رکھا ہوا ہے 5,000 روپے تولہ اور 2,000 روپے تولہ اور 1,000 روپے تولے کے ریٹ سے. وہ جس وقت خریدا ہے وہ ریٹ کا اعتبار نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں تمہارا جو سونا، جو تمہارا جو گولڈ ہے، مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ اگر 18 کیرٹ ہے، 22 کیرٹ ہے، 24 کیرٹ ہے، بیچنے جائیں گے تو کتنا ملے گا؟ جتنا ملے گا اتنے مالیت پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اتنے مالیت پر آپ کو کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے. آپ مالک بن گئے محرم الحرام میں. یہ تاریخ نوٹ کرنے والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مضبوط کر لو. بعض لوگ زکوٰۃ دینے کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ قیامت کی علامت ہے بوجھ سمجھنا. اذا كان المغنم دولا والامانۃ مغرما والزکاۃ مغرما، کہ قیامت سے پہلے لوگ جو ہے نا 15 کام کریں گے تو سمجھ جائیں کہ قیامت قریب ہے اور مصیبتیں ٹوٹ کر پڑیں گی. اس میں سے ایک، مال غنیمت کو
اپنا مال سمجھا جائے گا، امانت میں خیانت کی جائیں گی، اور زکوٰۃ کو دینے کو ٹیکس اور تاوان اور بوجھ سمجھا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو مضبوط کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو، اور جو طوفان آتا ہے نا، جو بارشیں آتی ہیں، جو خطرناک قسم کی آندھیاں چلتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے اس سے پناہ مانگو۔ 3 چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائی۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مال کو کیا کرنا ہے؟ محفوظ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، لاجک کچھ اور کہتا ہے، اللہ کا نظام کچھ اور کہتا ہے۔ لاجک کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیں گے مال کم ہوگا، اور سود والے نظام میں مال تو بڑھتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال جب نکالا جائے گا تو بقیہ جو مال بچا ہوا ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی میری، اس کو بڑھانے کی گارنٹی میری، اور سود والا جو نظام چلتا ہے اس کو گھٹانے کا نظام میرا ہے۔ جو بندہ سود کے کاروبار میں لگا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کسی اور سے جنگ کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے گا وہ بندہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ بندہ کبھی جیت سکتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے نا، وہ مال اور مصیبتیں دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن مال جلدی پہنچتا ہے اور بندے کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ دل کھول کے خرچہ کرو، دل پہ پتھر رکھ کے خرچہ کرو، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیسے نکالنا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تفصیل بیان کی جائیں گی۔ اور مسجدوں کے اندر تعمیرات پر جو خرچ کیا جاتا ہے وہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی ہے، وہاں فی سبیل اللہ خالصتاً صاف ستھرا مال اللہ کے گھر کے لیے خرچہ کرنا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی خوبصورتی ہے۔ یا زکوٰۃ کا رقم نہیں چلے گا، زکوٰۃ کی رقم یہاں نہیں چلے گی۔ تو اپنے مال کے حصے بنایا کرو، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے بھائی، ہمارا نہیں ہے، ہم تو امین ہیں، ہم اس کے امانت دار ہیں، ہم کو اس کی جگہ پر پہنچانا ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے گورنر بنا کے، تو یہ نصیحت فرمائی، اے معاذ ان لوگوں سے جو مالدار ہیں زکوٰۃ کو وصول کرنا ہے، اور جو غریب ہیں وہ زکوٰۃ ان کو دینی ہے۔ زکوٰۃ ان کو کیا کرنی ہے؟ تو ہم امین ہیں، ہم مالک نہیں ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ بھائی یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے 1 لاکھ پہ 2500 روپے رکھے نا، اللہ چاہے تو پورے 1 لاکھ کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ تو مال کا خرچ کرنے میں دل کھول کر استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ 3 چیزیں بات ختم کر دیتا ہوں، 3 چیزیں آج ہماری سامنے ہوئی۔ ایک تو سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو، بات اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ یاد رہے، سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو رمضان المبارک کے حد تک اللہ کے واسطے دور رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ کھانے پینے اور افطاری کے اندر اتنا وقت ضائع نہ کریں کہ قیمتی لمحات سے ہم محروم ہو جائیں۔ کریں گے نا، عورتوں کو افطاری سے آزاد کراؤ، مختصر سی افطاری کرو، رمضان تراویح کے بعد کھانا کھائیں، وقت بچے گا، گھنٹوں بچیں گے آپ کے، اس عذاب سے بچائیں اپنے گھر والوں کو۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو مال کا صحیح استعمال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات